أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ تکاثر کہا جاتا ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کو ہم بارہا نماز میں سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تو اگر اس کا معنی، ترجمہ، مطلب وغیرہ ذہن نشین ہو جائے تو آدمی قرآن سے اثر قبول کر سکتا ہے۔ اسی غرض سے اس سورت کا انتخاب کیا ہے۔ بس دعا کیجئے اللہ پاک مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے، پھر آپ حضرات کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ تکاثر ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے اندر ایک روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضرات صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 قرآن پاک کی آیتیں پڑھ سکتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی روزانہ قرآن پاک کی 1000 آیتیں پڑھ سکتا ہے؟ تو حضرات صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول 1000 آیتیں تو کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم سورہ الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتے ہو؟ مطلب آپ کا جو ہے کہنے کا یہ تھا کہ آپ سورہ تکاثر پڑھیں گے تو 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور ثواب کی قیمت تو آدمی کو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو یہ سورہ تکاثر کی فضیلت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے چند جملوں کے اندر زندگی اور اس کے متعلقات، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا ہے، اور انسان کو متنبہ فرمایا ہے، انسان کو بیدار فرمایا ہے۔ پہلے سورت کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر، اے انسانوں، اے لوگوں، ایک دوسرے کے اوپر کثرت مال پر فخر کرنے میں، دنیا کے عیش و آرام، دنیا کے مال و اسباب کو حاصل کرنے میں تمہیں آخرت سے غافل کیے رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ پھر ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا
کاش کہ تم یقینی طور پر اس بات کو جو ہے جان لیتے تو دنیا کے پیچھے نہ پڑتے اور آخرت کی تیاری کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، واللہ تم ضرور قیامت کو دیکھو، جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر واللہ تم اس کو ایسا دیکھنا دیکھو گے کہ تمہیں یقین آ جائے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ یہ تو سورت کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی مختصر تفسیر اور اس کی وضاحت بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ تمہیں تکاثر نے غافل کیے رکھا ہے۔ تو تکاثر کیا ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے اسباب اور دنیا کے مال و متاع کو دیکھ کر اسے یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے دنیا جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ جو ہے مال حاصل کر لوں، بڑا مالدار اور سیٹ بن جاؤں، بنگلے کوٹھے میرے پاس آ جاوے، اور اسی فکر اور اسی چکر میں جو ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ جبکہ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا ہے جو پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ یہاں بسا تھا، بلکہ ہر ایک دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا ہے کہ جو یہاں ہمیشہ بس گیا ہو۔ ہر ایک کو ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اسی لیے موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو، دہریہ ہو یا فلسفی ہو، ناستک ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک موت کے بارے میں جو ہے اس کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ دنیا میں سے ایک دن سب کو جانا ہے۔ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں نہیں آیا، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے کہ دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، اور آدمی قبرستان میں جو ہے پہنچ جائے گا اور وہاں پہنچ کر بہت افسوس اور حسرت کرے گا۔ اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام ہی سے ماخوذ ہے، کہ ایک انسان جب قبر میں پہنچ جاتا ہے اور کوئی قبرستان سے گزرتا ہے تو وہ گزرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر یہاں رک جا اور تھوڑا میرے اوپر فاتحہ خوانی کر لے، کچھ اشارے ثواب مجھے پہنچا دے، میں عمل نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، میرے عمل کا وقت ختم ہو چکا، میرا میٹر بند ہو چکا ہے، تو تم مجھے جو ہے کچھ اشارے ثواب کر کے پہنچا دے۔ ایک بات تو وہ اس سے یہ کہتا ہے، اس سے یہ فریاد کرتا ہے، دوسری بات اسے یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھ میرے پاس بھی تیرے پاس جس طرح وقت ہے ایسے میرے پاس بھی وقت تھا، مگر میں گزار کر یہاں چلا آیا، اب تو میرے پاس موقع نہیں ہے، مگر تو ابھی بھی زندہ ہے، تو ابھی بھی دنیا کے اندر ہے، تیرے پاس وقت ہے، کچھ کر لے، اعمال جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے جمع کر لے، تجھے یہاں قبر میں جو ہے کام آئیں گے۔ وہ قبر والا جو ہے گزرنے والے کو یہ دو باتیں کہتا ہے کہ مجھے کچھ پڑھ کر اشارے ثواب کر دے، اور تو اپنی زندگی کی قدر کر لے، جتنی تو اس کی قدر کرے گا تیرے کام آئے گا۔ تو اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں حتیٰ زرتم المقابر، کہ دنیا میں انسان رہ کر بچپنے سے جوان، جوان سے جو ہے بوڑھا، بوڑھا ہو کر ایک نہ ایک دن دنیا سے گزر جاتا ہے، مگر انسان کو شیطان دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے۔ جب جوانی کے عالم میں ہوتا ہے تو شیطان اسے یہ سمجھاتا ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی تو دنیا کی بہاریں اور بھی دیکھنی ہے، دنیا میں ابھی تو اور 60-70 سال جینا ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تب اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان جو ہے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اولاً تو میرے دوستو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کون آدمی بڑھاپے تک بھی پہنچے گا، اور اگر پہنچ بھی گیا تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تجھے
مجھے توفیق مل جائے. تو اس لیے غافل رہنا، دھوکے میں پڑے رہنا، یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو عقل مند انسان وہی ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی فکر کرے. اسی لیے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی فکر کرے، جو دنیا زیادہ کمائے، جو دنیا زیادہ حاصل کر لے، جو دنیا میں رہ کر زیادہ ڈگریاں جو ہے حاصل کر لے، وہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی فکر کر لے، بعد میں آنے والی زندگی کی فکر کر لے. الکیس من دان نفسہ، کہ اپنی حقیقت کو پہچان کر بعد والی زندگی کی تیاری کر لے. اور سب سے زیادہ جو ہے بے وقوف اور نادان اور کم عقل انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ سے جو ہے امید رکھے. تو دوستو، یہ انسانی دھوکہ ہے کہ انسان سوچتا ہے بعد میں جو ہے توبہ کرنا، اور جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے فرمایا جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کی عادت ہے. جب در جوانی توبہ کردن پیغمبر شیوئے پیغمبر، کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کی عادت ہے. بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر تو جو ہے ظالم بھیڑیا بھی جو ہے شریف ہو جاتا ہے. تو اصل تو کمال یہ ہے کہ انسان جوانی میں توبہ کرے، اللہ کی جو ہے خوب عبادت کرے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے. اور یہ تعلق پیدا کر کے تو دیکھے انسان کہ پھر اس میں کتنا لطف آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے کہ پھر دنیا کی کسی چیز میں اسے جی نہیں لگے گا. اور اللہ کا تعلق یوں ہی نہیں ملتا، بلکہ آدمی جب کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تب جا کر اللہ پاک اپنا تعلق اور اپنی محبت جو ہے اسے عطا فرماتے ہیں. پھر جب اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی جوانی کی جو ہے فکر کرنی ہے، اپنی جوانی کو اللہ کے حکموں کے مطابق لگانا ہے. اس دنیا میں رہ کر غافل نہیں رہنا ہے، ورنہ جو ہے موت کے وقت آنکھیں بند ہو جائے گی، آدمی افسوس ہی کرتا رہے گا اور اس وقت حسرت کرے گا کاش کہ مجھے دوبارہ موقع مل جائے تو میں دنیا میں جا کر جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ تم اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے، مگر تم غافل پڑے رہے اور تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے. تو ڈرانے والے سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ڈرانے والوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہے. اسی طرح ڈرانے والوں سے مراد جو ہے انبیاء کے وارثین یعنی علماء کرام ہیں. اسی طرح نذیر کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ آدمی کو بیماری آتی ہے تو یہ بھی نذیر ہے کہ بیماری آدمی کو چوکنا کرتی ہے کہ کہیں اس بیماری میں جو جانا نہ ہو جائے. ایسے سفید بال آ جاوے انسان کے سروں پر تو یہ بھی نذیر ہے کہ یہ بڑھاپے کی علامت ہے کہ اب آدمی کی زندگی پک چکی ہے، اب جانے کا وقت جو ہے طے ہو چکا ہے. یا اولاد کی اولاد ہو جاوے یہ بھی نذیر ہے کہ انسان کے جو ہے جانے کا وقت ہو گیا، کہ اب مہمان آ گیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آ چکا ہوں، آپ تشریف لے جائیں. وجاءکم النذیر. اسی لیے ایک مرتبہ ملک الموت سے ایک شخص نے جو ہے شکایت کی کہ آپ جو ہے یوں ہی چلے آتے ہیں، اطلاع بھی نہیں کرتے ہیں، نوٹس بھی نہیں دیتے ہیں، جبکہ دنیا کا دستور ہے کہ کسی کو ہٹانا ہو یا کسی کو جو ہے جگہ خالی کرانی ہو تو اسے نوٹس بھیجا جاتا ہے، اور تم تو نوٹس بھی نہیں بھیجتے اور یوں ہی چلے آتے ہو. تو ملک الموت نے کہا جتنی نوٹسیں میں بھیجتا ہوں اتنی دنیا میں سے کوئی نہیں بھیجتا، مگر تم میری نوٹس کا نوٹس ہی نہیں لیتے ہو کہ کیا تمہارے اوپر
جو ہے تمہاری اولاد نہیں ہوئی؟ کیا تمہارے بال سفید نہیں ہوئے؟ کیا تم بیمار نہیں ہوئے تھے؟ تم ایسی حالت میں جو ہے بعض مرتبہ ایسی بیماری میں نہیں جھگڑے گئے تھے کہ تمہیں بھی لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے بچو یا نہ بچو؟ تو یہ سب میری نوٹسیں ہی تو تھی۔ تو دوستو انسان اس طرح جو ہے غافل رہتا ہے دنیا میں، تو یہ غفلت انسان کو جو ہے کھائے دیتی ہے، انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، انسان کو اپنی آخرت کو بھلا کے جو بٹھاتی ہے، انسان اپنے آخرت کو جو ہے بھول جاتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو، اور ہر ایک کو جانا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ دنیا کی جو حقیقت ہے، دنیا کی جو حیثیت ہے، اور آخرت میں جو ہمارے پاس آنا ہے اور ہم پائی پائی کا حساب لیں گے، یہ سب بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم دنیا میں تمہیں قرآن و حدیث کے واسطے سے اور اس کی تشریح کرنے والوں کے واسطے سے اس کی حقیقت سمجھائی جاتی ہے، آخرت سمجھائی جاتی ہے، مگر وہ علم کے درجے تک رہتی ہے۔ آدمی جو ہے چوکنا نہیں ہوتا ہے بعض مرتبہ، لیکن جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائے گی، تم جب ہمارے پاس یہاں آ جاؤ گے، یہاں آ کر تم قبر کو دیکھ لو گے، حشر کا میدان دیکھ لو گے، وہاں کے مناظر دیکھ لو گے، تو تمہیں جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا تھی، کہ دنیا کی حیثیت کیا تھی۔ یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ کے اوپر بہت سی آیات میں دنیا کی حقیقت کو، دنیا کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک آیت پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات دنیا الا متاع الغرور۔ کہ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے اندر جو 6 چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہے اسی کو جو ہے بیان کیا ہے، اسی کا نقشہ کھینچا ہے کہ 6 چیزیں ہی انسان سے متعلق ہیں۔ یا تو لہو لعب ہے، لہو کہتے ہیں یہ بچوں کا جو کھیل ہوتا ہے جس میں وہ اپنے دل کو بہلاتے ہیں، دل کو جو ہے تسلی دیتے ہیں، جس کا جو ہے ظاہر میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بس ایک دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے، اسی کو لہو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان سے متعلق ہے اس کی زندگی میں وہ ہے لعب، کہ لعب بڑوں کا کھیل، کہ بڑے لوگ ورزش کرنے کی نیت سے، کچھ فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے جو گیم کھیلتے ہیں یا جو ہے کھیل کھیلتے ہیں وہ ہے لعب۔ اور تیسری چیز جو انسان سے متعلق ہے وہ ہے وزینہ، وزینہ یعنی اس کا لباس ہے کہ میں اچھا نظر آؤں، خوبصورت معلوم ہو، اس کے لیے وہ جو زینت اختیار کر رہا ہے تو وہ ہے زینت۔ اور تفاخر کہ انسان جو ہے فخر کرتا ہے کبھی مال کے اوپر، کبھی جو ہے بنگلے جائیداد کے اوپر، یہ ہے تفاخر۔ وتکاثر فی الاموال، اموال کی کثرت کہ انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس ہو، زیادہ سے زیادہ جو ہے پیسے ہو، یہ ہے کثرت مال۔ اور کثرت اولاد، یہ 6 چیزیں انسان کے جو ہے ارد گرد ہے، انسان کی زندگی کا ان 6 چیزوں کے ساتھ تعلق ہے۔ مگر ان 6 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت آگے کہہ رہے ہیں اگر کوئی آدمی اسی کا ہو کر رہ گیا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا تو سمجھو وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا گھر ہے۔ اور جو چوکنا ہو کر اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے پیشی ہونے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا رہا وہ حقیقت میں بیدار ہے، اس کے لیے ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اور اس کے جو غافل ہے وہ اس کے لیے دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان، متاع الغرور، متاع کہا گیا دنیا کو کہ متاع کس کو کہتے ہیں؟ ایک امام اللغت ہے ابن عباد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے امام ہیں لغت کے،
ان کو قرآن کریم کے سارے الفاظ کے معنی معلوم ہوئے، مگر 3 لفظ کے معنی جو ہے انہیں معلوم نہیں۔ اس میں سے ایک لفظ جو ہے متاع ہے، دوسرا لفظ جو ہے رقیب، اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیب، اور تیسرا لفظ فتبارک الذی بیدہ الملک، تبارک اللہ۔ تو یہ 3 لفظ تبارک اور رقیب اور جو ہے متاع، یہ 3 لفظ کا جو ہے انہیں معنی معلوم نہیں تھا۔ وہ اس کی تحقیق میں، اس کے ریسرچ میں، اس کی تلاش میں جو ہے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے کہ 3 لفظ معلوم کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا کہ میں یہ لفظ کی تحقیق کروں گا، ان کا معنی جو ہے معلوم کروں گا۔ تو جو ہے تلاش کے لیے نکلے اور جاتے جاتے جو ہے ایک جگہ پر پہنچے۔ جب ایک جگہ پر پہنچے تو ایک بوڑھی عورت برتن جو ہے دھو رہی ہے، برتن مانج رہی ہے، اور اس کے پاس ایک کپڑا، جس کو ہماری زبان میں صافی کہتے ہیں کہ کچن وغیرہ میں صفائی کرنے کے لیے ایک کپڑا رکھا ہوا رہتا ہے، تو ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، اور وہ پانی لینے کے لیے جو ہے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کا بچہ وہاں موجود تھا۔ وہ جب واپس آئی تو وہ جو کپڑا تھا، جو صافی تھی، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ تو اس نے بچے سے پوچھا آئین المتا یا سبی، اے بچے یہ متا کہاں گیا؟ تو بچے نے جو ہے کہا جاء الرقیب واخذ المتا فتبارک الجبل، کہ کتا آیا، جاء الرقیب، کتا آیا، اس نے وہ متا لے لیا، یعنی وہ کپڑا لے لیا، وتبارک الجبل، اور پہاڑ پر جو ہے چلا گیا۔ تو ان کو ان تینوں جو ہے لفظوں کا معنی معلوم ہو گیا وہاں سے، جس کی تلاش میں وہ نکلے تھے۔ جب بندہ فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام بادشاہوں جیسا ہوتا ہے، تو اللہ تو سب بادشاہوں کے بادشاہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کلام کو سمجھیں کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک۔ جیسے یہ امام اللغت ہونے کے بعد سب کچھ جانتے تھے، 3 لفظ کا معنی ہی نہیں معلوم تھا، تو اس کی تلاش میں گھر چھوڑ کے نکل گئے۔ تو ہمیں بھی اس واقعے سے سبق لے کر جو ہے سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آدمی کوشش کرتا ہے تو کیا نہیں کر سکتا، کیا حاصل نہیں کر سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمت عطا فرمائے اور اس کی کوشش کرنے والا بنائے۔ تو آگے اللہ پاک نے دوبارہ ارشاد فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لو گے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، تمہیں یقین آ جائے گا، کاش کہ تم اس کا جو ہے یقین کر لیتے، یعنی اس بات کو اچھی طرح جان لیتے کہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے اور آخرت میں مجھے جو ہے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو تم اس طرح غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارتے، یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ واللہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ آج ہم نے جہنم کو سنا ہے، جہنم کے بارے میں معلوم کیا ہے، تو یہ جو علم ہمیں ہوا ہے وہ قرآن و حدیث کے واسطے سے ہوا ہے، صرف علم کے حد تک ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ قیامت میں جب تم پہنچ جاؤ گے تو جہنم کو بھی دیکھ لو گے، اور ہر ایک دیکھے گا، مسلمان بھی دیکھے گا، غیر مسلم بھی دیکھے گا، نیک بھی دیکھے گا، بد بھی دیکھے گا، ہر ایک دیکھے گا۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کا گزر جہنم پر سے نہیں ہوگا، ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن گزرنے کی کیفیت اور اس کا طریقہ مختلف ہوگا، کہ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے کہ پلک جھپک کی طرح جو ہے گزر جائیں گے، کہ انہیں جو ہے لا یسمعون حسیسہا، اس کی آہٹ بھی نہیں سنائی دے گی، آنکھوں سے دیکھ کے جو ہے گزر جائیں گے۔ کچھ اس سے کم جو ہے رفتار میں گزریں گے، اور کچھ گرتے پڑتے جو ہے اس کے اوپر سے گزریں گے، مگر گزرنا ہر ایک کو ہے۔
اب کافر کو تو اس لیے گزرنا ہے کہ اس کو تو خالی گزرنا ہی نہیں بلکہ اس کو تو جہنم میں ہی جھونک دیا جائے گا، جہنم میں ہی ڈال دیا جائے گا۔ مگر مسلمان کو، اللہ کے فرما بردار کو جہنم کے اوپر سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ وہاں سے گزر کر جب جنت میں پہنچے اور جنت کی نعمتیں اسے حاصل ہو تو اس کو ان نعمتوں کی قدر ہو۔ اسی لیے ہر بندے کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ تھا۔ اگر تم دنیا میں غفلت کے ساتھ رہتے، اللہ کو بھول کر، آخرت کو بھول کر زندگی گزارتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، مگر اللہ نے تمہیں بچا لیا، اللہ نے تمہیں جو ہے متوجہ کر کے، بیدار جو ہے کر کے تمہیں اس جہنم کا جو ہے گڑھے میں رہنے سے بچا لیا۔ اسی لیے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ جنت کی نعمتیں دیکھ کر یہی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے جو ہے غم کو، تکلیف کو، مصیبت کو جو ہے دور کر دیا۔ تو یہ یہی مصیبت اور جو ہے تکلیف تو ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو آدمی جس جہنم کے متعلق آج دنیا میں سن رہا ہے کہ اس جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، وہاں کی جو ہے پکڑ کیسی ہوگی، وہاں کی آگ کیسی ہوگی، یہ ابھی خالی سن رہا ہے۔ کل قیامت میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے گا۔ اللہ پاک اسی کو کہہ رہے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، واللہ تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ پھر فرمایا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، واللہ تم اس کو ایسا دیکھنا دیکھو گے کہ تمہیں یقین آ جائے گا۔ کہ آدمی جب آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ مشاہدے والا علم کہلاتا ہے، اسی کو عین الیقین کہا گیا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے خبر دی کہ اے موسیٰ تمہارے پیچھے تمہاری قوم نے گوشالہ پرستی شروع کر دی ہے، بتوں کی بات جو ہے پوجا پاٹ شروع کر دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس بات کا اتنا اثر نہیں ہوا، مگر جب واپس آئے اور قوم کو جو ہے اس حالت میں دیکھا تو آنکھوں کا مشاہدہ تھا، اس لیے فوراً اس کا اثر قبول کیا اور جو تورات کی تختیاں ہاتھ میں تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی، اس سے کیا کرنا۔ تو یہ ہے عین الیقین کہ آدمی آنکھوں سے جب دیکھتا ہے تو آدمی کو جو ہے اچھی طرح جو ہے یقین ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور اس کو ایسا دیکھنا دیکھو گے کہ تمہیں یقین آ جائے گا۔ اور اخیر میں یہ آیت میں جو اللہ پاک نے بتلایا، آدمی اس آیت کے اوپر اگر غور کرے تو آدمی جو ہے تڑپ جائے گا، آدمی اس کو جو ہے اگر دماغ میں اس کا استحضار رکھے تو بے فکری چھوڑ دے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس دن تم سے ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کوئی نعمت ایسی نہیں ہوگی جس سے تم سے پاس پوچھنا ہو۔ اور ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہے اتنی ہے کہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسان صرف اپنا وجود ہی دیکھ لے کہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے وجود پر ہی غور کر لے تو کتنی نعمتیں ہیں۔ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، دماغ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پھر اس میں جو ہے استعمال کرنے کی قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ قرآن میں کہا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کل قیامت کے دن تمہاری سنوائی، تمہاری بینائی، تمہارا دل ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اسی کی تفسیر کرتے ہوئے، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم بنی آدم حتی یسأل عن خمس، کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن محشر کے میدان میں کہ اس سے جو ہے 5 سوال نہ کر لیے جائے۔ سب سے پہلا سوال کہ ان عمرہ فیما افنا، کہ جو زندگی ہم نے تمہیں دی تھی وہ تم نے کہاں لگائی، ہماری اطاعت میں لگائی یا ہماری نافرمانی میں لگائی، ہمارے حکموں کو پورا کرنے میں لگائی یا ہمارے حکموں کو توڑنے میں لگائی، انسان سے پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا سوال پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا،
جو جوانی ہم نے کی تھی وہ جوانی کہاں لگائی، وہ جوانی کہاں خرچ کی؟ کیونکہ جوانی کا جو حصہ ہے، جوانی کا جو وقت ہے، وہ جنون کا جو ہے وقت ہے، انسان اس میں عام طور پر غافل ہوتا ہے، اس لیے مستقل جوانی کا سوال ہوگا۔ اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو کل قیامت کے دن اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس میں ایک وہ نوجوان ہوگا جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں جو ہے اس نے لگائی ہوگی۔ نشأ شاب فی عبادت اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت میں ہی پروان چڑھا ہوگا۔ تو جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہوتا ہے، تو انسان اپنی اس جوانی کو اللہ کے حکموں کے اوپر لگاوے، ورنہ کل قیامت کے دن اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور تیسرا سوال جو انسان سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ تیرے پاس جو مال تھا وہ کہاں سے کمایا تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا یا ناجائز طریقے سے کمایا تھا، کہاں سے جو ہے کمایا تھا، کہاں سے حاصل کیا تھا، یہ سوال ہوگا۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا تھا، اپنی خواہشات پر خرچ کیا تھا یا ہمارے جو ہے حکموں کے مطابق لگایا تھا، ہمارے جو ہے کہے ہوئے کے مطابق لگایا تھا، یہ چوتھا سوال ہوگا۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا ماذا عمل فيما علم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو علم تو رکھتا تھا اس پر تو نے کیا عمل کیا تھا۔ تو دوستو ہر نعمت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ پاک جو ہے ہم سے پوچھیں گے۔ اس آیت میں یہی کہا گیا، اسی لیے روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، صحابہ کو تربیت دینے کے لیے آپ نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جو ہے دھوپ میں آپ باہر گھر سے تشریف لائے، فقر و فاقہ کا جو ہے عالم تھا، اور اتنے میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر ایسی دھوپ میں کیسے آنا ہوا؟ تو فرمایا اے اللہ کے رسول، دھوپ نے گھر سے باہر نکالا ہے، کہ فقر و فاقہ کا جو ہے گھر میں ماحول ہے، بھوک سے جو ہے پیٹ لگا جا رہا ہے، بے تابی ہے بھوک کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو ہے فرمایا کہ ابو بکر ہم اپنے دوست کے باغ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک انصاری حضرت ابو حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میرے گھر تشریف لے آئے ہیں، میرے لیے تو بہت بڑی دولت جو ہے میرے ہاتھ آ گئی۔ تو انہوں نے فوراً آپ کا استقبال کیا اور ٹھنڈا پانی اور کھجوریں پیش کی۔ تو جب آپ نے جو ہے کھجوریں تناول فرمائی اور ٹھنڈا پانی نوش فرمایا، تو اس وقت فوراً آپ نے یہ کہا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ تو کھجور اور پانی کی بات تھی، ہمیں تو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کیسی کیسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان سب چیزوں کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو اس لیے یہ سورت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ تم دنیا میں رہ کر جائز طریقے سے دنیا کماؤ، جائز طریقے سے دنیا کو برتو، اسے شریعت منع نہیں کرتی ہے، حلال طریقے سے جو ہے کماؤ، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، مگر ہمیشہ اس بات کو اپنے مد نظر رکھو، اپنے سامنے رکھو کہ مجھے آخرت میں اللہ کے حضور جانا ہے، مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ غفلت میں مت پڑ جانا، دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو بھول مت جانا، کہ تمہیں جو ہے کل قیامت کے دن اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی تعلیمات سے اللہ ہم سب کو مستفید فرمائے، اور اس کے انوار اور برکات سے اللہ ہمیں مستفید فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت
اثنيت على نفسك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمنا أنفسنا ربنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے الہ العالمین ہم خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں. یا اللہ گناہوں میں ہماری زندگی ڈوبی ہوئی ہے. اے اللہ ہم اقرار مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہے. اے اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں تیرے نیک بندے بھی ہیں جوان بھی ہیں بچے بھی ہیں. اے اللہ ان میں سے کوئی تو آپ کو پسند ہوگا. اے اللہ کسی کے ہاتھ اٹھانا تو آپ کو پسند ہوگا. اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ اب تک جو غفلت میں زندگی گزری ہمیں معاف کر دے. اے اللہ جو زندگی بچی ہے آپ کی مرضیات کے مطابق ہمیں گزارنے والا بنا دے. آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ سنت شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ اپنی محبوبیت اور مقبولیت نصیب فرما دے. اپنا ڈر اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ ایمان اور اعمال والی زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ جب تک تو زندہ رکھے ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیے. اے اللہ جب وقت آ جائے تو اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مانگنا سکھا دیجئے. اے اللہ اپنا خصوصی تعلق اور قرب نصیب فرما دیجئے. اے اللہ یہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں جن کی جو جائز تمنائیں اور مقاصد ہو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دیجئے. اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ان کے خون کا حساب لے لیجئے. اے اللہ ظالموں کے مقدر میں اگر ہدایت ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما دیجئے ورنہ اے اللہ ایسے لوگوں سے اپنی زمین کو پاک صاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ قادر مطلق ہے. آپ کی طاقت سب سے بڑی ہے. اے اللہ آپ کا سہارا سب سے بڑا ہے. اے اللہ تو ان کا سہارا بن جا. اے اللہ ان کی خصوصی مدد فرما دے. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ امت کے ایمان کی اعمال کی اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. اے اللہ امن و امان ہمارے ملک میں قائم فرما دیجئے. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی گہری شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جو بے جوڑے ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے اور جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولادوں کو مطیع و فرما بردار بنا دیجئے. اے اللہ جو
مانگا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ قرآن پاک کے جو درس کا سلسلہ ہے اس کو قائم دائم فرما دیجئے، اے اللہ اس کے برکات سے ہم سب کو مستفید فرما دیجئے، اے اللہ اس کے انوار و برکات سے پوری بستی کو مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ تیرا پاک کلام ہے، اے اللہ یہ تیرا پاک کلام ہے، اے اللہ اس کو یقین کے ساتھ، اے اللہ اس کو عظمت کے ساتھ پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔